میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی آرٹسٹ ہے کسی بھی فیلڈ میں، کوئی بھی شخص جب قدم رکھتا ہے آرٹ کے فیلڈ میں تو بہت سی آبسٹیکلز ہوتی ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ رکاوٹیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، اور لیکن جنہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. جی بالکل بالکل. اور لیکن یہ ہمیں ناظرین آج جو ہم آپ کے سامنے خود بیٹھے ہیں یا ہم آپ سے نئے نئے لوگوں سے ملواتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندے کی جو ہے جو اس مقام تک کوئی آتا ہے تو وہ کیسے پہنچتا ہے. جیسے کسی سے کہا جائے کہ آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے میں بڑی دیر بعد بڑی مشکل سے پہنچا ہوں. ہاں یہ بھی بات آپ کی بالکل صحیح ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے یا کسی بھی آرٹسٹ کا جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا آرٹ ایکسپریس کرنے کے لیے بہت سارے چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو اب اگر میں اپنے آپ کو لیتی ہوں، went through college, university, got 2 master's degrees لاہور سے، پھر نیو یارک یونیورسٹی سے، went to med school for 6 months، اور بچے چھوٹے تھے تو ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں بھائی میڈیکل کالج از ناٹ فار می، سو 2 ماسٹرز ڈگری کافی ہیں. تو اس کے بعد جب میں نے گانا شروع کیا، جو میں نے سوچا کہ میں کیا چیز ایسی ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، اینڈ واٹ از مائی ڈریم. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا کہ میں نے اتنا پڑھ لیا بٹ دس از ناٹ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. آل آئی وانٹ ٹو ڈو از ایکسپریس مائی فیلنگس اینڈ آئی وانٹ ٹو فیل ہیپینس اینڈ آئی وانٹ ٹو شو دیٹ آئی ایم اے ہمبل پرسن. تو بہت جو ہے ہرڈل سے گزر کے جب گانا شروع کیا، سب نے کافی اختلاف کیا کہ بھئی تم اتنی پڑھی لکھی ہو، تم اپنی پڑھائی سے ریلیٹڈ جاب کیوں نہیں کرتی یا کوئی. تو میں نے کہا کہ نہیں، بس زندگی لوگوں کے لیے میں نے بہت گزار لی، اب ٹائم ہے کہ میں وہ کروں جو میں خود کرنا چاہتی ہوں اپنے لیے. تو بہت سارے ہرڈل سے گزرنا پڑا، لیکن جو سکون دل کو ملا نا گانے سے اور اپنا ٹیلنٹ جو ہے بہتر بنانے سے، وہ اور کسی چیز میں نہیں ملا. صحیح بات ہے اس میں. اور تھوڑا پہلے آپ یہ بھی کہہ رہی تھی کوئی بھی ڈریمز ہوں، آپ اس سے یہ نہ سوچیں کہ میں اب اس کو میں کہ ٹائم گزر گیا یا اس کو سچ کر دکھا سکتا ہوں یا نہیں. تو جو کام آپ نے کرنا ہے، جو لائف آپ کو ملی ہے، یہی لائف ہے، یہی ٹائم ہے. جیسے آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں یا جس سال کا ایگزام آپ نے دینا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرا یہ ٹائم ہے اور یہ اس کی لمٹ ہے، اس کے اندر میں نے جو کچھ. اسی طرح لائف کی ایک لمٹ ہے، ہمیں نہیں پتا کب تک ہماری لائف ہوتی ہے یہاں، تو کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہیں بھی. اور ایسا بھی ہوتا ہے شاہ صاحب کہ ہر آرٹسٹ جو ہے نا زندگی میں کسی نہ کسی دکھ سے گزرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے جو ہے فیلنگس، جذبات باہر آتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا کہ آئی لاسٹ 2 children, they were نیو بورن. تو مطلب اس وقت ان کو گریو نہیں کیا زیادہ، تو لیکن جو ہے وہ آہستہ آہستہ میرے دل میں جو ہے وہ غم اس کا بڑھتا گیا، اور میں نے سوچا کہ نہیں، بس اب میں نے وہ کرنا ہے جو میرے دل کو خوش کرتا ہے. تو I mean this is a huge part of I think my decision of coming out and doing what I really enjoy doing. And I think کہ ہر آرٹسٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی زندگی میں ان کے کوئی نہ کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے you know at some stage of their life they want to do something that is satisfying to them. بالکل جی، بہت اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں.
دل تو کرتا ہے کہ آپ سے اور سنیں. ویسے یہ کہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ اپنے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ اپنا کوئی آپ نے ویب پیج تو بتایا تھا فیس بک, جی جی, ایک دفعہ پھر آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں, اپنا فون نمبر چھوڑ سکتی ہیں. شور شور. جی, فیس بک کا میرا فین پیج پلیز جوائن کیجیے آپ, www.facebook.com/naila.zaman.singer. اور میرا فون نمبر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں 585-410-0680. تو کبھی کانسرٹ وغیرہ کرنا ہو تو ضرور پلیز گیو می اے کال, اینڈ آئی ایم آلویز ہیپی ٹو ڈرائیو. کوئی مجھے اس چیز میں نہیں ہے کہ اتنی دور جانا ہے کیا. آئی لو ٹو پرفارم اینڈ آئی لو ٹو سنگ, and thank you so much to my fans for all the love and support you guys give me, کیونکہ آپ لوگوں کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. thank you. بہت اچھا کیا آپ نے. یقیناً دیکھنے والوں پہ اچھا اثر پڑا ہوگا مزید جب آپ نے اتنی آفرز دے دی کہ آپ اینی ویئر کوئی کنسرٹ ہو یا کوئی بھی. جی, آئی ایم ولنگ ٹو پرفارم اینی ویئر. اور ناظرین, کاوش ٹی وی کے لیے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً پھر بھی زحمت دیں گے, اور آپ نے پرامس کیا ہے کچھ اسپیشل اوکیزنز آتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی. اور یہ کہ ہم جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے ڈرائیو کی, اور پھر نیکسٹ مارننگ ہم آپ کو آنے کو کہا اور آپ نے ٹائم دیا. ناٹ اے پرابلم. آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. اور یہ کہ جانے سے پہلے ناظرین سے تو ہم خدا حافظ کر رہے ہیں, لیکن آپ ایک اور گانا جو آخر میں ہم نے کون سا سنا, سجنا جو ہے, آپ دیکھیے, انجوائے کیجئے, اور پھر ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ بھی کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ویلکم ناظرین, آپ سے بھی انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ایسے ہی اچھے پروگرام میں. تب تک اجازت, اللہ حافظ.